ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم حاضرین، معزز سامعین، اللہ رب کریم نے انسان کے لیے جو نظام زندگی بنایا ہے، اس نظام زندگی کے لیے جسم اور روح دونوں چیزیں لازمی ہیں. جسم نہ ہو تو روح کسی کام کی نہیں ہوتی، روح نہ ہو تو جسم کسی کام کا نہیں ہوتا. زندگی ہے تو دونوں کی فکر، دونوں کا خیال رکھنا لازم ہوگا. کوئی آدمی زندگی کو صرف جسم کا نام دے گا تو بھی پریشان اور خوار ہوگا. کوئی آدمی اگر جسم کو صرف روح کا نام دے گا تو وہ بھی مشکلات میں مبتلا ہوگا. کتنا بڑے سے بڑا دنیا کا کسی کو عہدہ اور مرتبہ مل جائے، وہ روح سے مستغنی نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے کسی کو کتنی بڑی بزرگی اور ولایت اور الہیت مل جائے تو وہ جسم سے مستغنی نہیں ہو سکتا. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ بادشاہ بھی اگر کوئی بن جائے تو اس کو بھی روح کی فکر بھی لازم ہوگی. بادشاہت کی وجہ سے وہ کہے کہ جسم کافی ہے، میں بادشاہ ہوں، میرے سر پہ تاج ہے، یہ کافی ہے، کہا جائے گا نہیں، روح کے اوپر بھی محنت کرنی پڑے گی. اسی کے برعکس اگر کوئی آدمی بہت بڑا بزرگ اللہ والا مستجاب الدعوات، یعنی جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ بھی بن جائے اور وہ کہے کہ اب مجھے جسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس روح ہی روح ہے، بولا جائے گا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. نظام زندگی رب کریم نے دونوں کے ساتھ لازم و ملزوم کیا ہے. ایک ہوگا دوسرا ہوگا، دوسرا ہوگا پہلا ہوگا، پہلا ہوگا دوسرا ہوگا. لازم ہے جسم کو روح اور روح کو جسم. جب ان دونوں چیزوں کو لازم اور ملزوم ایک دوسرے کے لیے دونوں کو لازمی سمجھ لیا جائے گا تو خود بخود اس کا نتیجہ نکلے گا کہ دنیا بھی لازم ہے اور دین بھی لازم ہے. دنیا بھی لازم ہے، دین بھی لازم ہے. کوئی آدمی صرف دین میں لگ جائے اور دنیا کو کچھ نہ حاصل کرے، خوار ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا. نظام نہیں ہے اللہ کا کہ تم دنیا کو بالکل چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ اور دین میں ایسے لگ جاؤ کہ تمہیں آسمان سے ڈائریکٹ برسنے ہو جائے، شروع ہو جائے. بولا ایسا نہیں ہوتا، نظام نہیں ہے. کسی ایک اکا دکا کسی دو چار کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتی ہے، وہ الگ ہے، بولا نظام نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے کوئی آدمی صرف دنیا کے ساتھ لگ کے بیٹھ جائے اور دین کو پوچھے ہی نہ، بولا خوار ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا. نظام نہیں ہے. دین بھی لازم، دنیا بھی لازم، دونوں لازم ہیں. اور پھر دونوں کے حدود ہیں کہ دین کتنا لازم ہے. لازم کے اندر پھر فرض کا مقام آتا ہے، لازم کے اندر پھر ایک حرام کا مقام آتا ہے. دین میں بھی ایسی آتا ہے، دنیا میں بھی ایسی آتا ہے. دنیا میں بھی دنیا کے بھی فرض ہیں. ایک آدمی جوان ہو گیا اور اس کو ضرورت شادی ہے،
وہ نہ کرے تو بولا حرام ہے. دنیا تیری لازم ہے, تجھے بیوی لازم ہے, فرض ہے, شادی کرنا فرض ہو جاتا ہے. ایک مقام اور ایک مرتبہ ایسا آتا ہے شادی کرنا فرض, جب کہ بولے یار یہ تو دنیا ہے اس میں بھی فرض ہے, بولا ہاں فرض ہے. اسی طریقے سے ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے. دین میں بھی فرض کا مقام آتا ہے, دین میں بھی ایک حرام کا مرتبہ آتا ہے, اور دنیا کے لیے بھی ایک مقام فرض آتا ہے, ایک مقام حرام آتا ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, سب سے بڑی اور سب سے اہم غلطیاں جو ہم نے شروع کی کرنا, اس کے اندر پہلے نمبر کے اوپر ہم نے اکثریت نے ان دونوں کو جدا جدا کر دیا. دین الگ کر دیا, دنیا الگ کر دی. دین نام بنا دیا مسکینی کا, دین نام بنا دیا فقیری کا, دین نام بنا دیا ملنگی کا, دین نام بنا دیا کسی پیری اور مریدی کا. ہم نے دین کو بالکل الگ کیا, اور دنیا کو ہم نے نام بنا دیا عیاشی کا, دنیا کو نام دیا ہم نے مکاری کا, دنیا کو نام دیا ہم نے شہرت کا, دنیا کو نام دیا ہم نے وجاہت کا, دنیا کو نام دیا ہم نے تعلقات کا, دنیا کو نام دیا ہم نے انڈونیشیا, ملیشیا, ساؤتھ افریقہ, امریکہ, کینیڈا گھومنے پھرنے, وہ بالکل الگ کیا ہم نے. یہ سب سے بنیادی غلطی یہاں سے شروع. بولا مسلمان دنیا کے کسی کونے میں ہے, کسی کونے میں ہے, رب کریم کہتے ہیں اس پر دین لازم ہے. اس کے اوپر دین, اور دین کیا مطلب, دین اور دنیا دونوں لازم ہے. دین اور دنیا. ایک آدمی مر رہا ہے, کروڑ پتی آدمی ہے, مثال کے طور پہ آپ سمجھیں, ایک آدمی کو اللہ نے کروڑ روپے کا مالک بنایا, مر رہا ہے. مرنے کی حالت کیا ہے, بستر موت پہ ہے, حال خراب ہے, ابھی گیا جبھی گیا کی حالت ہے. یہ آدمی اپنی دنیا بولتا ہے مولوی صاحب پہنچ گیا, بولا بھائی یاسین پڑھو تاکہ کل روح جلدی سے نکل جائے. یہ مولوی صاحب کو دیکھ کے بولا مولانا آپ آ کے اچھا ہو گیا, میری اولاد تو نالائق ہے, نافرمان ہے, یوں ہے وہ ہے, اولاد کی برائی کی, اور کہنے لگا مولانا صاحب یہ میرا بنگلہ, یہ میری کوٹھی, یہ میری کار, یہ میری دولت سارا میں نے آپ کی مسجد اور مدرسے کے لیے دے دیا, لکھ لو میں نے سب دے دیا. آپ کو معلوم ہے اسلام کہتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. نہیں ہوا, نہیں ہوا. کتنا بڑا صدقہ کر رہا ہے, جو بنگلہ ہے, جو کوٹھی ہے, جو گاڑی ہے, جو بینک بیلنس ہے, سارا اللہ کے نام پہ دے رہا ہے. بولا نہیں, شریعت اس کی وصیت کو نہیں مانتی, اس وصیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. کس وجہ سے؟ نمبر ایک, بستر موت کے اوپر ہے, موت کے ڈر سے ہی کر رہا ہے. نمبر دو, اس سے زیادہ کیا دنیا کے لیے ہے, کیا تیرا پیسہ تیری اولاد کے لیے ہے, اولاد کو محروم نہیں کرنے کا حق. اولاد نافرمان ہے, اولاد گنہگار ہے, اولاد خطاکار ہے, اولاد سیاہ کار ہے, بولے وہ اللہ ان سے نمٹے گا. تو اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اولاد کو وراثت سے محروم کر کے جائے. وراثت سے اولاد محروم نہیں ہوگی, اولاد وراثت سے محروم نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں دنیا, رب کریم نے دنیا کا پورا اعتبار کیا اور پوری دنیا عطا کی کہ اگر باپ مر رہا ہے تو اولاد کو وراثت ملے گی, چاہے وہ باپ کا فرمانبردار تھا نافرمان تھا, اس کا کوئی اعتبار نہیں. بولا ہٹاؤ اس کو, اولاد کو وراثت ملے گی. دنیا, دین اور دنیا دونوں لازم ہیں. میں عرض کر رہا ہوں سب سے بڑی خطا اور سب سے بڑی بنیادی غلطی کہاں سے شروع ہوئی؟ ہم نے اس کو جدا کیا. ہم کسی تبلیغی سے ملے تو ہم نے کہا یار آپ لوگ تو ماشاءاللہ اللہ والے لوگ ہیں, ہم تو گناہگار اور خطاکار ہیں. ہم کسی مولوی سے ملے, ہم نے کہا مولانا صاحب آپ لوگ تو دیندار لوگ ہیں, ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. یہ کہاں سے نکالا؟ دیندار اور دنیا دار یہ دونوں الفاظ کسی آدمی کے لیے الگ کرنا, آپ یقین مانیے اگر اس کے لیے میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بدماشی کی ایک قسم نکالی, بدماشی کی ایک قسم نکالی. یہ غدر, یہ دھوکہ, یہ مکر, یہ فریب ہوا کہ دنیا دار دیندار, واہ بھائی واہ. اور دینداروں نے اگر اس کو پکڑا لیا, کسی نے اپنے آپ کو دیندار سمجھ کے اس کو علیحدہ کیا کہ یہ دنیا دار لوگ ہیں, یہ دیندار, بولا یہ مکر کیا, یہ فریب کیا.
یہ مکر کیا. ہر مسلمان دیندار بھی ہے اور دنیا دار بھی ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان ہوا اس کو دین مل گیا. اور کس درجے میں ملا آپ کو معلوم ہے؟ رسول کریم رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کیسے دین ملا؟ فرمایا جس آدمی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. پیغمبر نے فرما دیا، علماء نے، محدثین نے خود احادیث کے مختلف اور بابوں میں تو اس کی تشریح آئی کہ وہ ایک نہ ایک دن، یعنی اس کو سزائیں ملیں گی، ایک نہ ایک دن وہ جنت میں جائے گا. کافر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہوگا. یہ دین ہے، جو دین دار ہوا وہ جنت میں جائے گا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ دنیا کو الگ، یہ دنیا دار لوگ ہیں، اور دین کو الگ. اگر میں اس بات کو عرض کروں کہ حقیقت میں اگر کچھ لوگ اپنے آپ کو دنیا دار کہنے لگ جائیں اس معنی میں، یہ جو میں نے معنی عرض کیا ہے کہ ہم دین کہاں، ہمارے اندر دین کہاں، ہم کہاں سے دیندار. کچھ لوگ اگر آپ کو صرف دنیا دار کہنے لگ جائیں تو خطرہ ہے اس بات کا کہ وہ کفر تک پہنچ جائیں گے. کیا آپ خود سے کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ کے اندر دین نہیں ہے؟ آپ خود سے کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ کے اندر دین کا کوئی جو ہے علامت آپ کے اندر نہیں پائی جاتی؟ آپ دنیا دار اپنے آپ کو بنا، کیا مطلب ہے اس کا؟ رب کریم نے تو دین اور دنیا دونوں کو لازم ملزوم کیا. دونوں لازم بقدر ضرورت. ہر آدمی دین میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی عالم بن جائے، اور ہر آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی کروڑپتی بن جائے. اللہ رب کریم نے نظام بنایا. دنیا کے اندر بھی اللہ کسی کو زیادہ دے کے آزماتے ہیں، کسی کو کم دے کے آزماتے ہیں. دین میں بھی اللہ کسی کو زیادہ دے کے آزماتے ہیں، کسی کو کم دے کے آزماتے ہیں. یہ رب کریم کا نظام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مشہور قصہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کون سے نبی؟ وہ نبی جو اللہ سے باتیں کرتے تھے. باتیں کرتے اللہ سے، کلیم اللہ ہیں. رب کریم نے خود ان کی صفات اور خصوصیات میں بتایا. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ رب کریم تیسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں. فرمایا کئی رسول ایسے ہیں، ہم نے رسولوں میں ایک پر فضیلتیں ہم نے دی ہیں. اور پھر سب سے پہلے حضرت ہے فرمایا مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ. بعض ان میں سے وہ جو اللہ سے باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا تذکرہ. بعض وہ ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ مرتبہ مقام کتنا بڑا. اور پھر جب رب کریم نظام اور سسٹم میں لگانا چاہیں، جب رب کریم آزمانے اور امتحان میں ڈالنا چاہیں، جب رب کریم تربیت اور تعلیم میں لگانا چاہیں تو کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ جائیے خضر کے پاس جائیے. ایک بندہ ہے خضر. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو حضرت خضر کے پاس بھیجا، جن کے متعلق تو بعض محدثین کا خیال ہے کہ نبی نہیں تھے. حضرت خضر نبی نہیں تھے، نبی کو خضر کے پاس بھیجا. اگرچہ اکثر کا خیال یہ کہ حضرت خضر بھی نبی تھے، لیکن کہہ رہے ایک جماعت ایسی ہے جن کا خیال ہے نبی نہیں تھے. اللہ جاؤ خضر کے پاس جاؤ. حضرت خضر کے پاس بھیج دیا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں پہ آپ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ پڑھیں. 15ویں پارے اور 16ویں پارے کے اندر آتا ہے. حیران ہو جاتے عقل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک نہیں، دو نہیں، 3 موقعوں پر حضرت خضر سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. یہ رب کریم کا ایک نظام ہے. بلا کسی کو کسی سے، کسی کو کسی سے. کسی جگہ پہ کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیں. حضرت یوسف علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے لیے زمین پر مکان اللہ نے کہا ہم نے بنایا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. زمین کے اوپر مکان یوسف کو ہم نے دیا. اللہ رب کریم نے حضرت یوسف کی تعلیم کا انتظام خود کیا اور اس کا استعمال کر کے بتایا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. کہ یوسف کی تعلیم ہم نے بندوبست کیا. اور اس یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اٹھا کے وہ کنویں کے اندر پھینک دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا اور پھر ایک عورت نے الزام لگا کے حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا اور کم و بیش 12 سال جیل میں گزار دیے. بولا کیا دنیا الگ ہو گئی، دین الگ ہو گیا؟ نہیں.
مطلب یہ ایک دین ہے، ایک دنیا ہے، دونوں مل کے رب کریم کے ہاں ایک بندہ بنتا ہے. اس بندے کو بھی اللہ مرتبہ مقام کون کون سے دیتے ہیں؟ میرے محترم، سب سے بڑی اور سب سے بنیادی غلطی ہمارے معاشرے کے اندر، وہ بڑے سے لے کے چھوٹے تک، یوں کہنا چاہیے زندگی کے پروان چڑھنے سے موت تک جو آج عام ہوتی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ بولے یار یہ دیندار لوگ ہیں، یہ دنیا دار لوگ ہیں. دونوں کو الگ الگ کر دیا، تباہی پھیر دی. جس کو دیندار کہہ دیا اس کی عقل ختم نہیں ہو رہی، اور جس کو دنیا دار کہہ دیا اس کی دنیا کی عقل ختم نہیں ہو رہی. دین کا بھی ایک خیول ہے، دین کا بھی ایک دھوکہ ہے، دین کا بھی ایک دھوکہ ہے. اس لیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے یہ سکھایا اور بتایا کہ جب تم کو دین کی بات بھی کہو تو یہ کہہ کے کہو کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے. سبحانک لا علم لنا، قرآن کریم کی آیت ہے، لا علم الا ما علمتنا، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، جو ہے وہ اللہ کی عطا ہے. دین کا بھی غرور اور دھوکہ ہے. ایک چلہ لگا لے آدمی کی اسٹائل ہی بدل جاتا ہے. اگر 4 مہینے لگا لیے تو بس سبحان اللہ، پھر تو حضرت بن گیا پورا. یہ ایک سسٹم ہے، اور یہی دولت کے اندر ہے. آدمی مکھیاں مار رہا ہے، مچھر مار رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا، کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے. یہی آدمی جب کوئی وہ تھوڑا سا مرتبہ مقام، تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو پھر بولا نائی کو نائی مت کہنا، ہیئر ڈریسر ہے یہ. سبحان اللہ. بولا بھائی مرتبہ بھائی اپنا سلون کھولا ہے، اپنا یہ ہو گیا سسٹم، پیسہ. دنیا کے اندر بھی غرور اور دھوکہ، دین کے اندر بھی غرور اور دھوکہ ہوتا ہے. دونوں کو الگ الگ کر دیا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ان دونوں چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. دین اور دنیا، دین اور دنیا دونوں ہر مسلمان کے لیے لازم و ملزوم ہے. صرف دینداری کے لیے ہم دین کی محنتوں میں لگ جائیں، اسلام اس کا تقاضا نہیں کرتا. اسلام اس کا تقاضا نہیں کرتا. اور صرف دنیا داری کے اندر لگ جائیں، اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا. دونوں چیزیں اسلام. اس لیے باقاعدہ حضرت رسول اللہ کا ارشاد ہے، فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام کے اندر ایک کونا کھدرا نہیں ہے کہ ایک کونا پکڑ کے بس بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ میں لگ جاؤ. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا دھرنا، بس وظیفے کھینچنے، لمبے لمبے چلے کاٹنے، اور آپ نے وظائف پڑھنے، اور آپ اس امید پہ لگے بیٹھے رہیں گے کہ مجھے رزق بھی پہنچ جائے گا، مجھے خوشیاں بھی. اللہ رہبانیت کہتے ہیں اس کو، کہ کسی ایک کونے کھلڑے کے اندر بیٹھ گیا، اپنی جگہ مسجد میں آیا تو وہاں پہ بھی پکی کر لی، کہیں مدرسوں میں گیا تو وہاں پہ بھی اپنی سیٹ جما دی، اپنی ایک مسند بنا دی، اپنا ایک کونا بنا دیا، اس کو پکڑ کے بیٹھ گیا. بس یہ بڑے مذہبی لوگ ہیں، بڑے دیندار. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. بولے اسلام کے اندر اس کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ہمیں اپنے اپنے آپ کے اندر، دوسروں کو ہم دیکھیں نہیں، چھوڑ دیں دوسروں کو، ہم اپنے اندر کہ بھائی اسلام، مسلمان تو نام ہے، دین اور دنیا دونوں کی مینجمنٹ کا نام ہے، دونوں کے اتفاق اور اتحاد کا نام ہے، دونوں کی ہمدردیوں کا نام ہے. میں کتنا ہوں؟ میں مسلمان دنیا دار کتنا ہوں، دیندار کتنا ہوں؟ اگر خدا نہ خواستہ، اگر خدا نہ خواستہ میں دنیا دار تو بہت شاندار ہوں لیکن دیندار نہیں ہوں، تو میں بہت خطرے کے حالت میں چل رہا ہوں. میں اللہ کی رحمتوں سے موت اور زندگی کی کشمکش میں چل رہا ہوں. موت آ جائے گی ایسے آدمی کو جو صرف دنیا دار بنا ہوا دیندار نہیں ہے، اور اللہ کی رحمتوں سے موت آ جائے گی اس آدمی کو جو صرف دیندار بنا ہوا ہے، دنیا دار نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں دونوں لازم ہے، دونوں لازم ہے. ایک مولوی ہے، وہ امامت کر رہا ہے اور بولے میں مفت میں کر رہا ہوں، میں مفت میں کروں گا امامت ہے. وہ ہزاروں لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، بولتا ہے میں مفت میں نماز پڑھاؤں گا، لیکن پھر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یار ذرا گھر کے حالات صحیح نہیں ہے، کچھ امداد تو کر دو. بولا یہ ناجائز کر رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے.